رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کا واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے جن کے جوابات حضرت کے مکتوبات شریف سے مل گئے، اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ اگر ہم بھی حضرت کے مکتوبات شریف تفصیل کے ساتھ نہ دیکھتے تو شاید یہ باتیں ہم پر بھی نہ پڑتی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف لگا دیا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ شاید ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جن کو سارے مکتوبات شریف سے گزارا گیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت کا جو فکر ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور جو نچوڑ کی باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ ہمارے شیخ کی برکت ہے کہ سوالات کو انکریج کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں اگر وقت پر معلوم ہو جائے تو بہت ساری محنت سے انسان بچ جاتا ہے۔ میں نے خود تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ میرے ذہن میں سوالات بعض دفعہ آتے ہیں، لیکن میں اس پر گھبراتا ہوں کہ آپ سے کروں گا تو آپ شاید زیادہ محسوس کریں گے، اس وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، سوالات جو ذہن میں آتے ہیں وہ ضرور کر لیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ اس کے جواب نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ضرور سوال کر لیا کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں حضرت سے ہر قسم کا سوال کرتا تھا اور کر سکتا تھا، تو اس پر حضرت جواب بھی دیتے۔ تو یہ گویا کہ مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے دونوں نعمتیں نصیب فرمائی کہ گھر میں حضرت تھے اور یونیورسٹی میں حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ، ان کا طریقے سوال جواب کا تھا، وہ تو سوال و جواب ہی کا انداز ہوتا تھا، بیان کا انداز نہیں تھا حضرت کا، سوال و جواب بھی ہوا کرتا۔ تو اس وجہ سے وہ تو تائی نظام اس طرح، اس وجہ سے اس چیز کو جاری رکھتے ہوئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ گزشتہ درس پہ یا ہفتے کے دن کے درس پر کچھ سوالات ان کے ذہن میں آئے ہیں، تو کیا میں وہ سوالات کروں؟ میں نے کہا ضرور کرو۔ تو سب سے پہلے وہ مائک ان کو دے دے تاکہ وہ سوال کر سکیں، پھر اس کے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال ہے کہ مبین کیونکہ چنے ہوئے حضرات ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے میں پیدا کیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، تو کیا یہ محبوبیت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو انسان نے کوئی کوشش نہیں کی۔ ہاں الحمدللہ، محبوبیت کے چونکہ اپنے درجے ہوتے ہیں، ایمان کے لحاظ سے محبوب ہونا اور اعمال کے لحاظ سے محبوب ہونا، احوال کے لحاظ سے محبوب ہونا، ظاہر مطلب ہے کہ اس کے مختلف درجے ہیں۔ تو ایمان کے لحاظ سے تو یہ محبوبین میں ہے جو ماں کی گود میں مومن ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ذرا یہاں پر ایک نقطہ ہے، سبحان اللہ، ہر چیز میں نقطہ آ جاتا ہے نا۔ اگر ہم یہ خوش نصیبی، یقیناً خوش نصیبی ہے مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہو جائے، اس کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو یہ بات کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ جو لوگ بائی سلیکشن آتے ہیں، بائی چوائس آتے ہیں، تو ان پہ جو اسلام کا رنگ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، قدردانی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو مسلمان گھرانے میں ویسے پہ ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ قدر نہیں کرتے، تو جو لوگ قدر کرتے ہیں اس کا زیادہ حصہ لے لیتے ہیں۔ تو کیا اس میں جواب چھپا ہوا نہیں ہے کہ جو محبین ہیں، جو محنت سے آتے ہیں، ان کے حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ مطلب وہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ نظام ایسا رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے اس میں خیر کے مواقع ہیں اور ہر ایک خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ محبوبین جیسے حضرت نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا، وہ ابو جہل کا اور
اس قسم کا جو مطلب لوگوں کا جو مطلب کافروں میں بھی جو محبوبین صلاحیتوں والے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیت کو ضائع کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے حضرات جو ہے نا مطلب اپنی محنت و کوشش سے اپنی طلب سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کو راستہ عطا فرمائے۔ کل جو درس میں تھا اس نے اپنی جو اپنا نیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب غیر تسبیح کا ذکر کراتے تھے تو اللہ اللہ کے ذکر پہ یہ تسلیم فرماتے تھے کہ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور انا عند ظن عبدی بی کی اصول کے تحت سارق اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اس ذکر کی مطلب جو ذکر کر رہا ہوتا ہے اس وقت اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو محبت سے دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوبیت کو قصبی طور پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم یہ سوچیں تو نقشبندی سلسلے میں جو مناسبات تھے ان میں کیونکہ یہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنے آپ کو محبوب سمجھ رہے ہوں تو ان کی بات تو اس طرح سے ٹھیک لگ رہی ہے۔ خوش ہوا آپ کے سوال پر بھی اور فکر مند بھی ہو گیا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں میں واضح طور پہ بیان کر چکا ہوں آپ کو یہ چیزیں کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے جذب سے انکار کیا، نقشبندی حضرات جذب سے تو انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ یہ جذب قصبی ہے جس پر وہ آتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جذب قصبی نہیں ہے، جذب مطلب یار وہ محبوبین میں سے ہیں، محبوبین اور ہوتے ہیں جذب قصبی والے اور ہوتے ہیں۔ میں نے یہی تو بتایا، بلکہ کل بھی جو ہفتے کے دن جو بات ہو رہی تھی کل اس پر بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جذب قصبی کا بتایا تھا، محبوبین کا نہیں بتایا تھا، جذب قصبی کا بتایا۔ تو جذب قصبی کا ذریعہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جذب قصبی آپ کسی بھی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی جذب قصبی یا بلکہ جذب وہابی والے شخص کے ساتھ بیٹھ کر بھی جذب قصبی حاصل ہو جاتا ہے، انعکاسی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اور ذکر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جذب قصبی کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ والا طریقہ جو حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انتہائی مختصر اور بہت ہی مؤثر طریقہ ہے جذب قصبی کا حاصل کرنے کا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا حدیث شریف موجود ہے باقاعدہ، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان یہ سوچ رہا ہے، گمان کر رہا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے اس کا یہ گمان مطلب راسخ ہوتا جائے گا اتنے اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جذب مطلب یعنی محبوبیت حاصل ہوتی جائے گی، تو یہ جذب قصبی ہی ہوگا کیونکہ قصب کے ذریعے سے ہے۔ تو نقشبندی سلسلے کی طرح اگر ہے تو نقشبندی غلط ہے، نہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلط ہے، دونوں ٹھیک ہے کیونکہ جذب قصبی ہے۔ ہاں اس وقت مسئلہ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جذب قصبی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جذب قصبی ہے۔ جذب قصبی میں اور وہ محبوبین جن کو پہلے سے چن لیا جاتا ہے ان میں فرق ہے، ان میں ان کی مثال انبیاء کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے مثال دی کہ انبیاء کوئی اپنے کسب سے کوئی نہیں بن سکتا، ان کو پہلے سے چن لیا جاتا ہے، پھر بعد میں اللہ جل شان ان کو رستہ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ محبوبین سے تو مختلف ہے ان محبوبین سے، لیکن جذب قصبی میں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ محبوبین کے متعلق آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو پہلے پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر ان کو مخلوق کی طرف لوٹانا ہو تو ان کو پھر راستے سے گزار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات محبوبین جو کہ امت ہے ان کے لیے ہے یا انبیاء کرام کے لیے بھی؟ انبیاء کرام بھی اس میں شریک ہے۔ اگر انبیاء کرام شریک ہے تو ان کو راستہ دکھانے کا نبوت سے پہلے کیا طریقہ ہے؟ کیا انبیاء کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان موقع پر ان کو وحی ہو جاتی ہے اور موقع پر ہی ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں یہ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے اور نبوت مل گئی۔ اب اس میں اس نے محنت نہیں کی تھی اس کے لیے، بلکہ نیت بھی نہیں تھی، اور وہاں پر نبوت مل گئی۔ تو نبوت ملنے کے ساتھ ساتھ پھر پورا طریقہ بھی بتایا، اس میں مطلب طریقہ سارا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، مطلب کہ
یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، مطلب وہ بتا دیا کیونکہ ان کی طرف بھیجے جا رہے تھے تو ان کے لیے مطلب جو ہے نا وہ تو ان کا تو براہ راست بالکل ڈائریکٹ والی بات تھی کہ اسی وقت مل گئے اور اسی وقت طریقہ بھی بتا دیا، اسی وقت سارے نظام. لیکن جو امتی ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. امتیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو محبوبین ہوتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے لو، جو مطلب ایسے محبوبین تھے تو ان محبوبین کو اس مقام پہ پہنچا دیا گیا، یعنی ان کو وہ مقام دکھا بھی دیا گیا، ان کو اس مقام پہ پہنچا بھی دیا گیا. تبھی تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بات فرما رہے تھے. ہاں جی ان کے خود اس میں مکتوب نمبر وہ جو 87 تھا اس میں جو حضرت نے بات کی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے بارے میں میرے شیخ کے بارے کر رہے تھے. تو تبھی تو حضرت ان کے بارے میں بات، کیونکہ حضرت کے بارے میں بات کھل گئی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ پہ بات کھل گئی کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ محبوبین میں سے. لہٰذا وہ مطلب اس کی اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر لیکن پھر بعد میں ساری ترتیب سکھا دی گئی، یعنی بالکل پہنچا تو دیے گئے لیکن مطلب ہے کہ بعد میں پوری ترکیب لوگوں تک، یعنی جتنے بھی اسباق ہوئے ہیں، جتنے بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہوتے گئے اور ظاہر مطلب تفصیل کے ساتھ. تو حضرت نے بھی فرمایا ہے اجمالاً طے کروا دیا جاتا ہے، پھر بعد میں جن سے کام لیتے ہیں ان کو تفصیل سمجھائی جاتی ہے. اجمال اور ہوتا ہے، تفصیل اور ہوتا ہے. اجمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ موٹا موٹا سب چیزوں کو جانتے ہیں لیکن تفصیلی طور پہ نہیں. تو جو محبوبین ہوتے ہیں ان کو اجمال تو ہوتا ہے حاصل، لیکن تفصیل کہتے ہیں زیادہ تر ان کو حاصل ہوتا ہے جو خود راستے پہ گئے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ان سے کام لینا ہوتا ہے پھر ان کو بھی وہ تفصیل سے بتا لیا جاتا ہے، کیونکہ کام تب ہوتا ہے ان سے کہ جب ان کو راستہ معلوم ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، میں کیا عرض کروں، چھوٹی منہ بڑی بات والی بات ہو جائے گی. یعنی ہم نے بنوری لطائف کا سنا تھا، بنوری لطائف کا سنا تھا، کیا نہیں تھا، سنا تھا، مطلب بنوری لطائف ایسے ہوتے ہیں. تو لہذا وہ سلسلہ ہم نے شروع کر لیا. جب مسئلہ ہو گیا، خواتین والا مسئلہ جو ہو گیا، تو پھر بعد میں معصومیت طریقہ دے دیا گیا. اس معصومی طریقے کو میں نے خود اپنے اوپر استعمال کیا، پھر بعد میں خواتین کو دینا شروع کر لیا. اور پھر بعد میں یہ فرمایا گیا کہ اب آپ مردوں کو دونوں سکھائیں اور عورتوں کو یہ معصومی طریقے سے. اب یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورت تو تھی نا، کیونکہ ظاہر میں نے پھر اس پہ غور کیا کہ آخر یہ کیوں اس طرح ہے کہ مطلب مردوں کو دونوں سکھائیں اور عورتوں کو اکیلے مطلب جن ایک سکھائے، اس میں کیا وجہ ہو سکتی؟ تو دل میں بات آ گئی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مرد شیخ بن سکتے ہیں، مردوں کو ذمہ داری ملتی ہے نا شیخ بننے کی، تو ان کے بیعت خواتین بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر مرد ان سے بیعت ہو جائیں تو کیسے سکھائیں گے، اور اگر عورتیں ان سے بیعت ہو جائیں تو کیا سکھائیں گے؟ تو ان کو چونکہ ظاہر یہ کام کرنا ہوگا تو ان کو دونوں طریقے سکھانے کی ضرورت ہے. اور جن کو کام نہیں کرنا، خواتین کو یہ شیخ تو نہیں بننا، تو ان کے لیے بس ایک کافی ہے نا جن سے ان کا خود اپنا فائدہ ہو جائے، بس یہ کافی ہے. باقی لوگوں کو تو انہوں نے سکھانا نہیں. اور اگر سکھانا بھی ہوگا کہ بھی مطلب بطور جیسے پیر بہن اگر سکھانا بھی ہوگا تو یہی سکھائے گا نا، معصومی وہی سکھائے گا نا، اور تو نہیں سکھائے گا. مردوں کو تو سکھائے ہی نہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ایک کافی ہے. اور مردوں کے لیے جو نا مطلب یہ کہ دونوں چاہیے. تو اب یہ گویا کہ یوسف علی استعمال کرنا ہو جن سے اللہ پاک کام لینا چاہتا ہے، تو پھر ان کو وہ چیزیں دکھا دی جاتی ہے، سمجھا دی جاتی ہے جو ان کو آگے پیش آنے والے ہیں. یہ مطلب کہ اصل لطائف جو ہے وہ شیخ کا مرید کے اندر اس کے شیخ کی لطائف جو ہے منعکس ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ بات جو ہے وہ جو 6 پوائنٹس ہیں ان کے متعلق ہے یا جو اصل لطائف ہے نفس عقل اور قلب ان کے متعلق؟ اصل میں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں عرض کروں، اصل تربیت تو 3 لطائف کی ہے، نفس کی، قرآن اور حدیث کے مطابق. قرآن و حدیث میں تو لطیفہ خفا، لطیفہ سر اور لطیفہ روح اور لطیفہ وہ یہ تو نہیں ہے نا قرآن میں حدیث میں، یہ تو کشفی ہے، ظنی ہے. وہاں تو صرف دل ہے، نفس ہے
اور عقل ہے، یہ تین چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. لہذا تربیت کے لحاظ سے تو یہ تین اہم ہیں. تربیت کے لحاظ سے تربیت کس سے ہوتی ہے؟ البتہ یہ ہے کہ تربیت کس طریقے سے ہوتی ہے، اس میں نقشبندی حضرات کی جو تحقیق ہے کشفی طور پر وہ یہ ہے کہ وہ لطائف جو سینسنگ پوائنٹ ہے ان کے ذریعے سے جذب پیدا کرتے ہیں. ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کے لیے ان کو پھر اب یہ جو انعکاسی فیز ہے یہ اصل میں پہلے پڑتی ان لطائف پر سینسنگ پوائنٹ پر ہی پڑتی ہے، سینسنگ پوائنٹ پر. لیکن باقی نقشبندی حضرات اگر نہیں ہے چشتی ہے تو وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں دل میں ہے، آج دل پر پڑے گی تو باقی ظاہر کو رجسٹر دل سے لے گا. اور نقشبندی حضرات جو ہے نا مطلب فرماتے ہیں کہ نہیں سب کے اوپر پڑتی ہے، تو لہٰذا سب کے اوپر پڑے گی تو وہ بھی نتیجہ تو ایک ہی ہوگا، نتیجے میں تو فرق نہیں ہوگا کیونکہ ان کا طریقہ اپنا ہے ان کا طریقہ اپنا ہے. لیکن انعکاس تو دونوں پر ہو سکتی ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ چونکہ ان میں دور نہیں ہے چشتی حضرات میں، اس میں اس کا دور نہیں ہے، لہذا وہ اس دور کو جان نہیں سکتے جس طرح ہم نے نقشبندی میں جان لیا. مطلب ان کو اس کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے، مطلب ان کو تو اس کا کوئی ضرورت نہیں. تو اب ان کو تو باقاعدہ ماشاءاللہ ان کے دل والی بات کافی ان کے لیے، جبکہ نقشبندی حضرات کا چونکہ معصومی بھی تھا بنوری بھی تھا تو ہم نے پہلے بنور طریقے سے کروایا تو اس میں جو جمپ لگتا تھا وہ اور تھا، اور معصومی طریقے سے جب کروانا شروع کیا اس میں جمپ اور لگتا تھا. اس سے پتہ چلا کہ شیخ کے ہوتے ہیں لطائف منور ابتدا میں، اور بعد میں جو مریدین ہوتے ہیں ان کا انعکاسی طور پہ ہوتا ہے. اور یہ بات حضرت مجدد صاحب فرما چکے ہیں کہ ہمارے ہاں فیض ابتدا میں انعکاسی ہوتا ہے، مطلب انعکاسی یعنی وہ نسبت اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ٹھیک حضرت نے بھی فرما دیا. بس بے بس یہ بعض تفسیر الخفی اور روح کے متعلق بتایا کہ اس کا بھی ثبوت قرآن سے ہے. مثلا سورۃ القاف میں یسألونک عن الروح اور سورۃ طٰہٰ میں وہ لطیف روح نہیں ہے نا، وہ لطیف روح نہیں ہے، وہ تو روح ہے نا. تو روح کے کون انکار کر سکتا ہے، وہ اور ہے، اور یہ لطیف روح ہے، سینسنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کشفی ہے. اگر اس کو کشفی نہ سمجھایا جائے تو پھر بنوری میں اور معصومی میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کشفی ہے، ظنی ہے. تو ویسے تو سر کا مطلب اور ہے لیکن لطیف سر کا مطلب اور ہے. اس طرح روح کا مطلب اور ہے لیکن لطیف روح کا مطلب اور ہے. خفی کا مطلب عربی میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو اور ہے لیکن اس کا لطیف خفی کا مطلب اور ہے. تو اب اگر آپ اس کو نام سے ہی اس کو دیکھنا چاہے کہ بس قرآن میں نام آیا ہے تو قرآن میں تو بہت سارے نام آئے ہیں. تفسیر دور بیان میں پڑھ رہا تھا، ہاں اس میں لکھا ہے کہ یہ جو لطائف کا ذکر ہے یہ انبیاء کا ذکر ہے. ہاں انبیاء کرام لطائف کا ذکر ہے. دیکھیں تو حوالہ بھی اس نے نہیں دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کا اپنی تحقیق ہے، ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس کو مان لیں. مطلب ان کی ایک اجتہادی بات ہے، اجتہادی بات ہے. مطلب ورنہ یہ نہیں کہ مطلب کسی اور کو آپ کس پر کیسے کنونس کر سکیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے کنونس کرنے کا کہ اس سے مطلب مراد یہ ہے یا انبیاء کرام اس طرح کرتے تھے؟ کہاں سے مطلب وہ ہے؟ اس پہ تو بحث ہوئے گی نا، پھر علمی بحث ہوگی. تو علمی بحث میں مختلف آراء ہوں گی اور مطلب اس کے اوپر پھر بات ہوگی. تو ہم اس پہ فی الحال تو سکوت اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ والی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کم از کم جو یعنی ثابت ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا وہ قلب ہے، عقل ہے اور نفس ہے. اس سے کوئی اختلاف، کیونکہ یہ تینوں جو ہے نا بالکل اس طرح ثابت ہے. باقی جو ہیں وہ اصل میں اجتہادی باتیں ہیں، کشفی باتیں ہیں. کیونکہ اجتہاد تو کشف میں بھی ہے نا، کشف میں بھی تو اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ کشفی اجتہاد ہوگا. کیوں؟ جیسے چشتی حضرات ہیں ان کو بھی تو کشف ہوتا تھا. چشتیوں میں بڑے بڑے کشف والے حضرات گزرے، وہ تیز کشف ان کو ہوتا تھا. خود بنور رحمۃ اللہ، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے کشف میں فرق ہے. تو ظاہر یہاں پر بھی ایک ظنی بات ہے اور کشفی بات ہے، لہٰذا اختلاف تو ہے. البتہ یہ والی بات ہم نہیں کر سکتے کہ جب تک وہ پائے تحقیق تک ہم پہنچے. اب ایک سوال یہاں پر کیا گیا ہے، اس کا انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگرچہ ٹائم تو تھوڑا رہ گیا، جتنا ہو سکتا ہے.
یہ مجلس سوال جواب مورخہ 27 نومبر 2017 میں سوال کیا گیا تھا. جب یہ سوال کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب سوال عرض ہے ان کی طرف سے، مجاہدہ جہاں تک وہ بلکہ کسی نے وہ بات کی تھی، مجاہدہ جہاں تک وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو چیز نفس کو باری لگے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. وہ نماز میں دل نہ لگے کرنے کو تو نماز پر آ جانا، وضو کرنے میں کاہل لگے تو سستی لگے تو وضو ٹنڈک میں کر لینا، یہ سب مجاہدات میں ہے. تو پھر یہ نفلی مجاہدے کی اتنی خاص اہمیت کیوں ہے؟ جو اس دور اطاعت میں لوگوں کو نماز پڑھنا ہی مشکل لگتا ہے، کہاں کھانا کم کریں گے، کہاں نیند کم کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ کسی نے اس وقت سوال کیا تھا کیونکہ ہم نے 2015 میں شروع کیے تھے یہ مکتوبات شریف. تو جیسے ہمارے ہاں سوال جواب کا سیشن تو ہوتا ہے، پیر کے دن ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہوتا تھا. تو کسی نے جیسے ہمارے ساتھی نے ابھی سوال کیے، تو اس طرح اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ مطلب جو مجاہدہ ہے یہ خود بخود شریعت میں موجود ہے. مثلا ان الصلاۃ لکبیرۃ الا للخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون. بالکل روزہ بذات خود مجاہدہ نہیں ہے. ہاں روزہ مجاہدہ ہے، زکوٰۃ مجاہدہ ہے، حج مجاہدہ ہے. تو یہ تو سارے مجاہدات ہیں. تو پھر ان مجاہدات کی کیا ضرورت ہے نفلی مجاہدات کی؟ یہ کیوں مطلب یہ سوال باقاعدہ کیا گیا تھا اور اچھا سوال تھا. جواب، یہ سوال واقعتاً پہلے ہو چکا تھا، اس کا جواب بھی مختصر سا دیا تھا، لیکن واقعتاً یہ بہت اہم سوال ہے، بالخصوص ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا کام شروع ہے اس میں نقشبندی سلسلے میں بالخصوص، تو اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو اکابر نقشبندی سلسلے کے ان کے طریقے پہ چلیں، اور جو مقاصد ہے وہ مقاصد ہمیں حاصل ہو. طریقے سے ہمارا باس نہیں، کیونکہ طریقہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن جو مقاصد ہے وہ قائم رہتے ہیں. اگر یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو مقاصد کیا ہے، اس کے سلسلے میں بات یہی ہے کہ مقاصد تو شریعت پر عمل کرنا ہے. حضرت نے خود فرمایا، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مقصد تو شریعت پر عمل کرنا ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے. اگر شریعت پر کوئی 100% عمل کر رہا ہے ظاہراً و باطناً، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس میں ذرا بر بھی کمی ہو تو وہ 3 وجوہات سے ہو سکتی ہے. یا وہ سمجھا نہیں ہوگا تو عقل کا مسئلہ ہے، یا اس کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوگا تو یہ دل کا مسئلہ ہے، یا اس کا نفس اڑی کر رہا ہوگا، اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، سستی کر رہا ہوگا تو یہ نفس کا مسئلہ ہے. اب ظاہر اگر وہ چیز ویسے ہو رہی ہے تو یہ 3 چیزیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ظاہراً باطناً، میں نے کہا ہے ظاہراً باطناً سے مراد صرف ظاہری عمل نہیں، باطناً بھی جو قلبی کیفیت ہونی چاہیے کسی عمل میں، مثلا نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، معاملات میں، معاشرت میں، تمام چیزیں جو قلبی کیفیات اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں تعبد لک انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک والی حالت ہو. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سبحان اللہ، بڑی عجیب مثال ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے. ایک صاحب آیا، انہوں نے خبر دی، حضرت آپ کا جو فلاں جہاز آ رہا تھا نا فلاں جگہ سے، وہ ڈوب گیا. حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ فرمایا اور مراقبہ سے سر اٹھاتے ہوئے کہا الحمدللہ. اب اس کے بعد بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں کوئی اور صاحب آیا، حضرت آپ کو جو اطلاع مل گئی تھی وہ غلط تھی، میں نے تحقیق کر لی، وہ آپ کا جہاز نہیں کسی اور کا ہے. حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ. اب جو شاگرد اور مریدین بیٹھے ہوئے تھے حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، اگر پہلے الحمدللہ ٹھیک ہے تو دوسری ٹھیک نہیں، اگر دوسری ٹھیک ہے تو پہلے والی ٹھیک نہیں، کیونکہ حالات بالکل مختلف ہے. دونوں پر الحمدللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پہلے پر انا للہ راجعون کہا جا سکتا تھا، قرآنی طریقہ ہے. فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو قرآن کے نص سے ثابت ہے. اور دوسرے پر الحمدللہ بے شک، کیونکہ پتہ چل گیا. لیکن یہاں دونوں جگہ الحمدللہ یہ علمی بات ہے کہ بات بیٹھ نہیں رہی. تو حضرت سے سوال کیا گیا، حضرت آپ نے 2 دفعہ الحمدللہ کہا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی. حضرت نے فرمایا آپ کا خیال میں نے الحمدللہ کس بات پر کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاز کے ڈوبنے پر اور جہاز کے ملنے پر. انہوں نے فرمایا غلط، میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نے جہاز کے ملنے پر الحمدللہ کہا. میں نے کہا پھر آپ سے کس چیز پر الحمدللہ کہا ہے؟ فرمایا میں نے پہلے اپنے دل پہ غور کیا
کیا میرا دل اس سے ہلا یا نہیں ہلا؟ کہیں اللہ سے شکایت تو نہیں پیدا ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی شکایت والی بات تو نہیں ہے. تو میں نے جب غور کیا تو الحمدللہ شکایت نہیں تھی. میں نے کہا الحمدللہ. دوسری دفعہ جس وقت مجھے خبر دی گئی کہ جہاز مل گیا ہے تو پھر میں نے دوبارہ غور کیا کہیں میرا دل خوشی سے بے قابو تو نہیں ہو رہا، میرا دل کہیں ان چیزوں میں تو نہیں لگا ہوا. تو میں نے دیکھا کہ دل ان سے فارغ تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. اب بتائیں، یہ بہت اعلیٰ مراتب ہے، مطلب یعنی عام بات نہیں ہے، یعنی اس کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ مقصد ہی الگ ہے. اس میں مصیبت پر تو انا للہ و انا راجعون کہنا چاہیے تھا، وہ حضرت بھی کہتا، لیکن وہ دل کی کیفیت کے بارے میں سینسٹ ہوتا کہ آیا میرے دل کی کیفیت اس وقت کیا تھی. تو یہ قلبی کیفیت ہے، یہ کیفیت احسان، یہ بھی ساتھ ساتھ حاصل ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ظاہراً کوئی کمی ہے تو اس کو ظاہراً دور کیا جائے گا، یعنی اس کا علم حاصل کیا جائے گا، اس پر ظاہراً محنت کی جائے گی سیکھنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے. باطناً کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو ٹھیک کیا جائے. دل کا مسئلہ ہے تو دل کو ٹھیک کیا جائے گا، نفس کا مسئلہ ہے تو نفس کو ٹھیک کیا جائے، اور عقل کا مسئلہ ہو تو عقل کو ٹھیک کیا جائے. اب تینوں کے اپنے اپنے ذرائع ہیں ٹھیک رکھنے کے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے ہماری کتاب میں لطائف کی حقیقت، اس میں ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے. اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ چیزوں تک رسائی ہماری نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کے اللہ پاک نے ہمیں امتحان میں نہیں ڈالا، اور وہ چیزیں ویسے وہی کے طور پر ہمیں شریعت میں بھیج دی. مثلا نماز ہے، یہ کچھ خاص چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ چیز نماز کے ذریعے سے ملنی چاہیے. اگر نماز درست ہو، جو روزہ ہے وہ تقوی کے اصول کے لیے دے گا، یہ لعلکم تتقون، تو اس میں تقوی حاصل ہونا چاہیے. اگر صحیح ہو تو زکوٰۃ کو جب حب مال ختم کرنے کے لیے، اگر زکوٰۃ ہم صحیح طریقے ہے تو حب مال ختم ہونا چاہیے. حج کو حب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایسے عشاق کے اعمال کو ہمارے اوپر فرض واجب کیا ہے، جو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عشق اس وقت حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے کسی اور خواہش کو اپنے آڑے نہیں دیا. تو ظاہر حج اس طرح معاملات، اس طرح تمام چیزیں، اس میں میرا مطلب ہے کہ اللہ جل شان نے ہمیں یہ نظام دے دیا. اب اگر ہم اس پر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں ظاہراً و باطناً تو اس کی تمام برکات ہمیں حاصل ہونی چاہیے، یعنی اس کے جو اثرات ہیں حاصل ملنے چاہیے. کیوں قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے کہ وہ اثرات ہونے چاہیے. اگر وہ اثرات حاصل نہیں ہو رہے، برکات حاصل نہیں ہو، تو قرآن کو تو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم غلط ہوں گے، ہمارا مسئلہ گڑبڑ ہوگا. اور غلطی کے تو ان اعمال میں غلط ہے. ان اعمال میں غلط کیوں ہے؟ ان تین چیزوں کی کمی ہے. ان تین چیزوں کی کمی کو کیسے دور کیا جائے گا؟ تو اگر یہی ذرائع بن جاتے تو ان چیز کی پھر کمی کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اگر شرعی ذرائع کافی ہیں، اگر شرعی ذرائع مکمل ہیں تو پھر وہ چیز حاصل ہو جانی چاہیے جو اس کا نتیجہ ہے. اگر نتیجہ حاصل نہیں تو یہ کافی نہیں. جب کافی نہیں تو پھر مزید کسی اور ذریعے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ چیز تو ٹھیک ہونی چاہیے. یہ جو چیز نماز کے ذریعے سے ٹھیک ہونی چاہیے تھی وہ نماز کے ذریعے سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. تو پھر وہ کس چیز کے ذریعے ٹھیک؟ کوئی اضافی چیز ہوگی نا، کیونکہ نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں. یہاں ایک مسئلہ ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے، میں درمیان میں بات کروں گا تو آگے والی بات رہ جائے گی. اچھا، تو یہی ذرا ان دو چیز کے پھر کمی کیوں ہے؟ تو یہ تو بالکل ایک سرکل بن جائے گا. نماز میں کمی ہے تو نماز کے ذریعے کیسے اس کو دور کیا جائے گا؟ نماز ہی گڑبڑ ہوگی تو جیسے مثال کے طور پر میری آنکھ کے اندر خرابی آ گئی، تو اگر میرے آنکھ کے اندر خرابی ہے تو میں آنکھ کو کیسے صحیح استعمال کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ اس کو صحیح استعمال کرنے مجھے کوئی صحیح چیز چاہیے، اور وہ اینک ہے. تو اینک لگاؤں گا تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے. گویا وہ خارجی چیز ہے جو علاجی چیز ہے، تو علاجی چیز کو میں استعمال کروں گا اپنے اصل چیز کے لیے. اگر اصل موجود ہے تو پھر علاجی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ موجود نہیں تو علاجی چیز ہماری مجبوری ہے. یہ کوئی نفلی کام نہیں. سوال میں بتائے کہ نفلی مجاہدہ، کس نے کہا نفلی مجاہدہ؟ یہ نفلی مجاہد تو نہیں ہے، مجاہد تو نفلی ہوتا ہی نہیں ہے. ایک بات نوٹ کرنے کی بات ہے، مجاہدہ تو نفلی ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجاہدہ بضرورت ہوتا ہے. مجاہدہ مقصود میں تو نہیں ہے، مقصود میں تو پھر فرض و واجب اور مستحب ہو سکتا ہے. یہ تو مقصود ہی ہے ہی نہیں، یہ تو ذریعہ ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کو نفلی مجاہدہ نہیں کہہ سکتے. ہاں جی، تو مجاہدہ ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ میں تو ثواب نہیں سمجھا جاتا. ثواب تو نفل میں ہوتا ہے.
اس میں اگر وہ خطرناک ایریا میں داخل ہوئی تو صرف اور صرف اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایک بات ہے جس کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو ہم لوگ منسوخ ذرائع استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں وہ موجود ہے, وہ شریعت کا حکم سمجھ کر رہے ہیں. باقی منسوخ ذرائع کو علاج کے طور پر استعمال کرنا تو بے ادبی میں آ جائے گا. ہاں جی, مطلب یہ کہ ہم لوگ کسی اور طریقے سے اس کو درست کر لیں تو اس کو ٹھیک کر لیں, کیونکہ یہی خراب ہوئے ہیں تو ان کو درست کرنے کے لیے ہمیں کوئی علاج کرنا پڑے گا, تبھی ہمارے درست ہوں گے. تو ان کو درست کرنے کے لیے ظاہر محنت کرنی پڑے گی. تو یہ جو محنت ہے یہ علاجی محنت ہے, یہ نفلی محنت نہیں ہے, یہ علاجی محنت ہے. اصل میں یہی غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کو نفل سمجھتے ہیں. نہیں, یہ نفلی محنت نہیں ہے, یہ علاجی محنت ہے. اور علاج کس چیز کا ہے؟ اس چیز کا جو فرائض کے اندر گڑبڑ آ چکی ہے. مثلا نماز کے اندر گڑبڑ آ چکی ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کوئی فرض ہو تو اس کا علم بھی فرض ہوتا ہے. اگر کوئی فرض ہو تو اس کا علم بھی فرض, تو اس کا حصول کے لیے کوشش بھی فرض ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ حج پر جا رہے ہیں تو اب حج پہ جانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے پاسپورٹ نہیں بنانا, میں نے ویسے حج کرنا ہے, تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ پھر تم حج نہیں کر سکو گے. حج اچھا, تو اس وقت اگرچہ یہ ایک ذریعہ ہے لیکن ذریعہ آپ کے لیے مقدمہ ہے, مطلب اس فرض عمل کے لیے, لہٰذا آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ پاسپورٹ بنائیں, ورنہ اس کے بغیر آپ اپنا فرض پورا نہیں کر سکیں گے, پورا نہیں کر. تو اس طریقے سے جو چیز ہوتی ہے, مطلب جو فرض کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ بھی فرض بن جاتا ہے. اس کی وجہ کہ فرض عین جو علاج ہے تو یہ فرض عین ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اصلاح, اپنی نفس کی اصلاح, یہ فرض عین ہے موت سے پہلے پہلے. کیوں؟ وجہ کیا؟ اگر ہمارے فرض اعمال داؤ پر لگے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ جو علاج ہمارا ہے وہ بھی فرض بن جائے گا. تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. اس وقت اگر اس ذریعے سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں, ہمارے روزے درست ہو جائیں, ہماری زکوٰۃ, ہمارے حج درست ہو جائے, ہمارے معاملات درست ہو جائیں, تو ہم فرائض کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نفلی کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہی ہوگی اگر ہم کہتے ہیں نفلی مجاہدہ. نفلی مجاہدہ دنیا میں ہے ہی نہیں, شریعت میں نفلی مجاہدہ ہے ہی نہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کام مشکل ہو جائے تو اس مشکل کو اس مشکل حالت میں کرنا تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن گیا. مثال کے طور پر ہم رات کو نہیں اٹھ سکتے, تو اب نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم پورا کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے نفل بن جائے گا. یعنی نفل نماز کے لیے اگر آپ نفل مجاہدہ کر رہے ہیں تو وہ بھی نفلی ہوگا, کیونکہ فرض تو ہے نہیں. مطلب وہ ایک ذریعے کے طور پر ہے, ایسے نہیں کہ مقصودی چیز نہیں ہے. لہٰذا وہ علاجی مجاہدہ نہیں. علاجی مجاہدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کے جو مجاہدہ کر رہے ہیں, جو آپ کے فرائض میں بھی مخل ہو رہا ہے, ہمارے واجبات بھی میں مخل ہو رہا ہے, ہمارے تمام چیزوں میں مخل ہو رہا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے میں جو علاجی مجاہدہ ہے وہ ہر درجے کا اپنا اپنا ہوگا. فرض کے لیے فرض ہوگا, واجب کے لیے واجب, سنت کے لیے سنت, یعنی اس کا حکم اس کے متعلق سمجھائے جس کے لیے وہ ہے. بذات خود مجاہدہ نفلی نہیں ہے. فرض ہے, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ مقصود نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ ہم پر جو ہماری کتاب ہے طریقہ عالی نقشبندی کی جدید ترتیب, اس میں ہم نے جو منصوص مجاہدات بیان کیے, اس میں منصوص مجاہدات سے مراد یہ نہیں کہ ذریعہ ہیں, بلکہ یہ تو شریعت ہے, شریعت کا حصہ ہے. لہٰذا منصوص اس لیے کہا گیا, اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز مشکل, تو نماز جو مشکل ہوگی تو اس کا کرنا ایک مجاہدہ ہوگا, لیکن مجاہدہ واجب مجاہدہ ہے, اس کو تو کرنا پڑے گا. جیسے جھوٹ کے لیے کسی کا جی چاہے کہ میں جھوٹ بولوں, اس وقت جھوٹ نہ بولنا ظاہر ہے اس کے لیے ایک مجاہدہ ہوگا, اس کے لیے ایک مجاہدہ ہوگا جو اس کے لیے واجب ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو مجبوری ہے, اس کو تو کرنا پڑے گا. اس طرح نماز میں کوئی رکاوٹ, اس کو دور کرنا اس کے لیے واجب ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ وہ علاج ہے, وہ علاج نہیں, اس وقت کا وہ مجاہدہ ہے. اس چیز کو کرنے کے لیے مجاہدہ, اور اس چیز پر آنے کے لیے مجاہدہ. اور میں مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل ہے, مثلا دفتر جانا مشکل ہے. اب وہ بیماری کی حالت میں جائے گا تو ہر وقت وہ مجاہدہ کرے گا, یعنی گویا کہ روزانہ وہ مجاہدہ کرے گا اس بیماری کی حالت میں دفتر جانے میں. یہ بہت اہم ایریا ہے جہاں الحمدللہ اس کو سمجھنے کے لحاظ سے. یہ پرانی فائل نکل آئی, میں نے کہا ذرا اس کو بیان کر لیں. اچھا, اب وہ بیماری کی حالت میں جائے گا, ہر وقت وہ مجاہدہ کرے, یعنی گویا کہ روزانہ وہ مجاہدہ کرے گا. اس بیماری کی حالت میں دفتر جائے تو مجاہدہ تو ہوگا. اب اگر اس کو کہا جائے کہ تم پہلے بیماری کا علاج کر لو تاکہ بعد میں آپ کے لیے دفتر جانا مجاہدہ نہ رہے, مجاہدہ نہ رہے. ہاں, مطلب جب ایک دفعہ آپ علاج کر لیں گے, وہ جو علاج ہے اس کے لیے جو مجاہدے کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, لائنوں میں لگنا ہے, دوائیاں کھانا ہے, اس کے لیے پیسے خرچ کرنا ہے, یہ سارے جو مجاہدے ہیں اس کام کے لیے کہ ایک دفعہ یہ مجاہدہ کر لے تو پھر اس کے بعد اس کو مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اپنے سارے کام اچھی طرح کر سکے, دفتر بھی آسانی کے ساتھ جا سکے. جو علاجی مجاہدہ ہے وہ ہر وقت کے مجاہدے سے بچنے کا ذریعہ ہے, ہر وقت کے مجاہدے سے بچنے کا ذریعہ یہ علاجی معالجہ. لہٰذا علاجی معالجہ وہ کرنا. اب میری بات سمجھ میں آ گئی.
یعنی ہم جو تصوف کے اندر مجاہدہ جو کرواتے ہیں یہ اصل میں پوری زندگی کے مجاہدے سے بچا رہے ہیں، کیونکہ شریعت پر چلنا تو ہے، مطلب آپ کا جی چاہے آپ روئیں آپ ہنسیں آپ جو بھی کہیں شریعت پر عمل تو کرنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینے، حج کرنا ہے، معاملات درست رکھنے ہیں، معاشرے صحیح رکھنی ہے، یہ سب چیزیں مشکل ہیں اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میں الحمدللہ تینوں طریقے سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تصوف کے 3 طریقے ہیں علاج کے، پہلا طریقہ اخیار کا ہے، دوسرا طریقہ ابرار کا ہے، تیسرا طریقہ شتاریہ کا ہے۔ جو اخیار کا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان شریعت کے علم کو حاصل کر لے اپنے ول پاور کے ساتھ، گود ارادی کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ شریعت کا علم حاصل کر لیں۔ جب علم حاصل ہو گیا تو اپنے ول پاور کے ساتھ شریعت پر عمل کرے، شریعت پر عمل کر لے، یہ اخیار کا طریقہ ہے۔ یہ شخص عمر بھر مجاہدے میں رہے گا لیکن کام تو ہوگا نا، اس کا کامیاب تو ہوگا۔ اب اگر کوئی اسی کو اپنے لیے کامیابی کا طریقہ کر لے، میرے پاس ایک بہت بڑے افسر آئے تھے، چیف ایگزیکٹو تھے ایک بہت بڑے ادارے کے، اس نے مجھ سے یہی سوال کیا، شبیر صاحب میں تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے تصوف کا نام بھی نہیں سنا ہوتا لیکن وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، مطلب شریعت پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ کس طرح ٹھیک ہو گئے ہیں؟ وہ کس طرح ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کس شیخ کے پاس ملنے گئے تھے؟ کیا یہ سوال میرے دماغ میں مسلسل کٹک رہا ہے۔ میں نے کہا اب ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اخیار ہیں، ہاں جی، تو جو اخیار حضرات ہوتے ہیں وہ شیخ کے وجہ سے نہیں ہوتے، وہ خود اپنے ول پاور کے ذریعے سے شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کو مشکل ضرور ہوتی ہے، ان کی زندگی مسلسل مجاہدے کی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، شاباش، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر پرسنٹیج دیکھیں تو اگر 100 آدمی نے اخیار کی شروع کیے تو بمشکل 2-3 آدمی ہی کامیاب نظر آئیں گے، بہت سارے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہی ہار دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پرسنٹیج وائز کم لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جن کو ہوتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان کو تو کامیاب ہو ہی گئے نا، وہ تو کامیاب ہی ہے نا، لیکن جو رہ گئے پیچھے تو ظاہر وہ رہنے والے بھی مطلب ایک حقیقت ہے۔ دوسرا طریقہ ابرار کا ہے۔ ابرار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کسی شیخ سے بیعت کرتے ہیں اس مقصد کے لیے، پھر اپنے شیخ کی بات مانتے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ محبت جو اس کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو وہ جو علاجی چیزیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، نتیجتاً وہ ایک دفعہ علاج کر کے جب صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بغیر کسی مطلب زیادہ مجاہدے کے وہ دین پر چلنا ان کی، کیونکہ پھر جبلت کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ نفس کے ساتھ نہیں لڑتے، نفس تو ان کا مان چکا ہوتا ہے، نفس ہمارا سے نفس مطمئنہ میں گیا ہوتا ہے۔ ہاں جبلت کا مقابلہ اس کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ جبلت تبدیل نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے ان کو نسبتاً آسانی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے پرسنٹیج وائز ان میں زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر جن سے اللہ پاک نے دین کا کام لیا ہے ان لوگوں میں سے زیادہ تر، مطلب ابھی 1400 سال میں اگر آپ پورا ایک نقشہ بنائیں کہ کن کن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے تو بڑے بڑے نام جو آپ کو ملیں گے وہ انہی میں ملیں گے۔ امام غزالی انہی میں ہے، امام رازی انہی میں ہے، امام ابو حنیفہ انہی میں ہے، امام شافعی ان میں ہے، امام مالک ان میں ہے، محمد بن حنبل ان میں ہے، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ان میں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان میں ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان میں ہے، جدن بغدادی رحمۃ اللہ ان میں ہے، مجدد الفسان۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا نام بتاؤ جو ان راستے سے نہ گیا ہو اور پھر اتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہو جتنا کہ ان حضرات سے لیے گئے۔ بات میرے سمجھ رہے ہیں نا؟ سارے وہ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ طریقہ زیادہ کامیاب ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں تصوف ایک ضرورت ہے، مطلب یہ اس کو۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے والے طریقے پہ کامیاب ہو سکتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو اصل میں یہ سوال ان کے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ ہمارے وہ علاقے جو عرب علاقے ہیں جہاں پر تصوف کی مخالفت ہے لیکن ان میں بھی
وہ مخالفت اجتہادی ہے، وہ نہ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اجتہادی اختلاف ہے، لیکن وہ خود ویل پاور کے ذریعے سے اعلیٰ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، تو لوگ وہ توڑے ہیں، لیکن ہے تو صحیح، انکار تو نہیں ہے، تو لہٰذا اخیار کو ماننا پڑے گا، اخیار موجود ہیں لیکن ہے توڑے، جبکہ جو ابرار ہیں وہ بہت زیادہ اکثریت میں ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں شرطاریہ، یہ بہت ہی اسپیشلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جب ہوتے ہیں تو پھر وہ عجیب ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی محبت حاصل ہوتی ہے، صفاتی نہیں۔ شیخ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، آپ وسلم کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسا، تو یہ دن دگنی آ چکی ترقی کرتے ہیں، میں نے ان کے لیے رستے ایسے کھلے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جن سے بہت بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، وہ ان شتاریہ لوگوں میں سے۔ ہاں جی، یہ والی بات شتاریہ، ہاں یہ اصل میں اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے جو اپنے شیخ پہ فدا ہوتے ہیں، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس شیخ نے کہا ہے تو بس کافی ہے، ہاں جی، وہ فدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک پر بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ پھر ان کا معاملہ آپ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور پھر ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس حالت میں بھی رکھے بس اس میں خوش، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے تو بس بات ٹھیک ہے، تو ان کو کوئی اور بات سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر ایسے فنا ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ میں آپ کو شاید دکھا چکا ہوں، قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو لکھی گئی، اس میں ایک صاحب اس قسم کے تھے جس نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے میرے سارے خواہشات کو تیز نیز کر دے، تباہ کر دے، پھر بھی میرے محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ والی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات میں عرض کر رہا تھا۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، نقشبندی سلسلہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ کسی اور کا ہے، جن بزرگوں نے اس طریقے کی ابتدا کی ہم اس کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف۔ مثلا خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خواجہ نقشبند رحمۃ، انہوں نے اس کو شروع کیا، شروع کیوں کر لیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے صاحب کہ چونکہ لوگوں میں شوق نہیں تھا اعمال کا، سلوک طے کرنے کا شوق نہیں، تو شریعت پر چل رہے تھے لیکن سلوک کو طے کرنے کے لیے شوق نہیں تھا، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو عبادات میں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، لیکن اس کے لیے جو سلوک ضرور تھا ان کو اس کا شوق ہی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت نے طریقہ اختیار کیا شوق کو پیدا کرنے کے لیے، محبت کو پیدا کرنے کے لیے، کہ وہ جذب جو بعد میں آتا ہے اس کو مراقبات اور ذکر کے ذریعے سے پہلے حاصل کر لیں، یعنی اس کی طرف جذب، مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد چونکہ علاج تو سلوک سے ہوتا ہے لیکن علاج اختیاری چیز ہے، تو اختیاری چیز انابت کی طرف جاتا ہے، اختیاری چیز انابت کی طرف جاتا ہے، مطلب اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ قد افلاح من زکاہا، یعنی کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، رذائل کو دبا دیا، تو اس میں کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کچھ اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اس کا مکلف ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو قد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ شخص جو کہ نفس کو ٹھیک نہیں کر سکا، اب ذرا غور سے دیکھ کہ قرآن کا ہے، یہ نقشبندی طریقہ نہیں، چشتی طریقہ نہیں، سروردی نہیں، قادری نہیں، یہ قرآن ہے، یہ نس ہے، ہاں جی، جن میں فرمایا کہ اپنے نفس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ قد افلاح من زکاہا، یہاں یہ ضمیر کس طرف راجع ہے؟ قد افلاح من زکاہا میں ضمیر کس طرف راجع ہے؟ نفس کی طرف ہے، کوئی بھی اس کو دوسرا طرف نہیں لے جا سکتا، کیوں قریب ترین وہی چیز ہے، ہاں جی۔ تو سب علماء جانتے ہیں، تو ظاہر ہے نفس کی طرف راجع، کیونکہ نفس ہی اس کے قریب ہے، جب نفس کی طرف راجع تو اس کا مطلب یہ کہ نفس کو ٹھیک کرنا، نفس کو قابو کرنا لازم ہے، کیوں نہیں کریں گے تو تباہی ہے۔ وقد خاب من دساہا، اب جو چیزیں مجھے بتاؤ کہ نقشبندیہ کا نام لے کر کیا آپ اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن ہے، قرآن کا حکم تو نقشبندی ختم نہیں کر سکتا، اور کیوں کرے گا؟ نقشبندی کے قرآن پہ نہیں چلتے، یہ تو بہت بڑے تہمت ہوگا نقشبندی سلسلے پہ، جو یہ کہے کہ نقشبندی اس طریقوں کو نہیں اختیار کرنا چاہتا، تو بہت بڑا تہمت ہوگا۔ یہ تو نقشبندیہ میں نہیں، اور کیا نقشبندی حضرات کے بارے میں آپ یوں گمان کر سکتے ہو کسی چیز کو نکال دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بہت بڑا الزام ہوگا نقشبندی سلسلے پر، تو ہم نقشبندی سلسلے پر یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ کیا کہ جذب کو پہلے کر دیا اور سلوک کو بعد میں کر دیا، صرف اتنا کیا ہے۔ مجد صاحب فرماتے ہیں کہ جذب کو پہلے کر دو، دوسرے سلسلے میں سلوک کے بعد، سلوک پہلے ہے جذب بعد میں ہے۔ حضرت نے صرف اتنا کر دیا کہ جذب کو پہلے کر دیا، سلوک کو بعد میں کر دیا، تو ٹھیک ہے، مقصد تو حاصل ہے نا، چاہے پہلے ہو جائے چاہے بعد میں ہو، لیکن مقصد تب حاصل ہوگا جب سلوک کو طے کیا جائے گا۔ اب یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، مجدد صاحب کے متعلق بات کرتا ہوں، ہاں جی، کہ کسی کو شک ہے تو مختوم درستاسی کو غور سے پڑھے۔
ہاں جی، غور سے پڑھیں، فارسی زبان میں ہے، کسی کو فارسی آتی تو ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں، اور اگر کسی کو فارسی زبان نہیں آتی تو صحیح زبان سے شیخ صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، ماشاءاللہ نقشبندی شیخ ہے، ہاں جی، مستند شیخ ہے، ان کا ترجمہ موجود ہے، ان کے ترجمے پڑھ لیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے اس کی ابتدا میں یہ بات فرمائی، حضرت نے اس مکتوب کی ابتدا سے بات کہ اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جذب و سلوک کے معاملے میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لکھ رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد لکھا ہے 2 صفحے کا خط نہیں ہے، 26 صفحات کا خط ہے، چھوٹے حروف کے 26 صفحات کا خط ہے، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس خط کو پڑھیں، اچھی طرح غور سے پڑھیں، اس میں حضرت نے جذب کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا ہے، سلوک کے بارے میں بھی تفصیل سے فرمایا ہے۔ سلوک میں کم از کم 10 مقامات فرمایا کہ تفصیل سے ادوے کرنے پڑیں گے ہر سالک کو۔ جذب ابتدا میں ہو گیا، جس وقت جذب اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ سلوک کے ادوے کرنے کے لیے تیار، تو بس اب جذب ختم ہو گیا، یہ جذب کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ اس ضرورت کے پیش نظر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ نے جذب کو پہلے کر لیا تھا۔ جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو پھر وہ اور جذب کس لیے چاہتے ہو؟ ہاں جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اول دیکھیں نا، 2 بڑی غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر ہم اس چیز کو مان لیں۔ پہلے نمبر کہ جذب اور سلوک نقشبندی سلسلے میں دونوں ضروری ہیں، یہ نہیں کہ جذب کے ذریعے سے پہنچاؤ یا سلوک کے ذریعے سے پہنچاؤ، یہ بات جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ثابت کر لے، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا۔ اگر اپنی طرف سے چپنا چاہتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، آئے سامنے آ جائے، بات کر لیں، مکتوبات شریف موجود ہے، کوئی گڑبڑ کی بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں، کوئی چپ کے تو بات نہیں کر رہے ہیں، سامنے آ جائے، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی بات حضرت نے فرمائی ہے۔ تو جذب اور سلوک دونوں نقشبندی طریقہ ہے، یہ نہیں کہ جذب کے ذریعے سے پہنچو یا سلوک کے ذریعے سے پہنچو، یہ بات نہیں۔ کیوں؟ قد افلح من زکاہا سلوک ہے، قد افلح من زکاہا سلوک جذب نہیں ہے، تو حکم تو سلوک کا ہو گیا، اس کے لیے تیاری جذب ہے۔ اگر کسی کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی کافی ہے، لیکن کسی کو تیاری کی ضرورت ہے، کنسیشن ہے، اس حد تک جذب حاصل کر لے کہ سلوک طے کر لے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات ہم اس پہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ خواہ مخواہ بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو حضرت نے لکھا ہے اس کو سمجھو، میری بات کو نہ مانو، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو درمیان سے نکل جاتا ہوں، آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہوں، لیکن جو حضرت نے فرمایا اس کو تو میں نہیں ختم کر سکتا، اس کو میں تو سامنے لاؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت نے بڑے درد کے ساتھ یہ سامنے لایا ہے، اپنے بھائی کے سامنے لایا ہے کہ لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، لہذا اب 10 مقامات تفصیل سے طے کرنے پڑیں گے۔ حضرت نے فرمایا جس میں توبہ ہے، انابت ہے، ورع ہے، تسلیم ہے، رضا ہے، قناعت ہے، صبر ہے، زہد ہے، یہ مقامات۔ اب اس میں تیسرا ایک سوال آتا ہے، میرے خیال میں جو مطلب کی بات بھی پوری ہو گئی، اس میں میں مزید نہیں بات کرنا چاہتا، وہ یہ ہے کہ اس میں بس صرف ایک بات اور آ جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات نص سے بھی ثابت ہو گئی اور مجھے سارے مکتوبات سے بھی ثابت ہو گئی، اس میں تو مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں۔ اب ایک بات کرنے کی گنجائش ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ سلوک تو یہ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ نص ہے، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر اس میں یہ تفصیل ہے کہ محبوبین کے لیے اجمالی طور پر ہے اور محبین کے لیے تفصیلی طور پر ہے، یہ بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے۔ محبوبین کے لیے اجمالی طور پر ہے، اور یہ والی بات بھی اب طے ہو گئی ہے کہ محبوبین کا مطلب یہ نہیں کہ جذب کسبی والے محبوبین ہے، کیونکہ محبوبین ہر سلسلے میں ہو سکتے ہیں اور محبین بھی ہر سلسلے میں ہو سکتے ہیں۔ تو جو محبوبین ہیں ان کا ہر سلسلے میں ایک طریقہ ہے، مطلب وہ الگ ہے، وہ ان کو ہم نہیں۔ محبین کا نظام اپنا اپنا ہے، ہر سلسلے میں اپنا اپنا ہے محبین کا، لیکن محبوبین کا اپنا ایک الگ نظام ہے، اس سلسلے کی پابندی نہیں ہے۔ ظاہر ان کو تو اللہ تعالیٰ سلسلے میں صرف کام کرنے کے لیے لاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے منتخب کیا ہوتا ہے، ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو محبوبین کے لیے اجمالی طور پر جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے ذریعے سے نہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر دیتا تو کون کہہ سکتے کیا؟ یعنی اجمالی والی بات بھی نہ ہوتی، ویسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کر لیتا تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو ویسے صبر دے دے، آپ کیا کر سکتے؟ کسی کو ویسے زہد دے دے، کسی کو ویسے تقویٰ دے دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں البتہ جب خود حاصل کرنا ہوتا ہے، جب خود حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر تفصیلی حاصل کرنا ہوتا ہے، جب خود حاصل کرنا ہوتا ہے۔
اب جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ ان کو تفصیلی طے کروا دیا جاتا ہے، اور جو محبین ہوتے ہیں ان کو طے کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان کو طے کروا دیا جاتا ہے، ان کو طے کرنا پڑتا ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو محبوبین کا طریقہ ہم علیحدہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اس پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. وہ سارے سلسلوں کا اپنا ایک نظام ہے، اس میں ہم کوئی بات نہیں کرتے. محبین کا جو طریقہ ہے وہ سب سلسلوں میں چونکہ علیحدہ چشتی طریقے علیحدہ طریقے سے ان کا علاج کرے گا، نقشبندی علیحدہ طریقے سے علاج کرے گا، سہروردی اپنے علیحدہ طریقے سے کرے گا، قادری اپنے علیحدہ طریقے سے کرے گا، اس میں ہم ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتے. بالکل ایسی مثال ہے جیسے ہمارے جو صحت کو درست کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، جسمانی صحت، کوئی ایلوپیتھی کا ہے، کوئی ہومیوپیتھی کا ہے، کوئی ایکوپنکچر ہے، کوئی حکمت کا طریقہ ہے، ہر ایک کے اپنے اصول ہے. اب اگر حکیم ہوتا ہے حکیم تو حکمت کے اپنے اصول ہے، اس کے مطابق وہ ٹھیک کرتے ہیں، ڈاکٹر اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس ہمارا تحقیق یہی ہے، لوگ اس میں صحت مند ہو رہے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر اور حکیم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی. تو حکیم لوگ جو ہے نا یہ مانتے ہیں گرم اور سرد، اور ڈاکٹر لوگ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، ان کی تحقیق اپنی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا یہ گرم اور سرد کدھر ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. تو حکیم صاحب نے کہا ایک پاؤ گرم مسالہ کیا لے پتہ چل جائے گا، ایک پاؤ گرم مسالہ کالو پتہ چل جائے گا کہ گرم و سرد کیا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات اپنی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہومیوپیتھی کا بالکل ان سے مختلف تحقیق ہے. ہومیوپیتھی کا تو علاج یہی ہے کہ علاج بالمثل، یعنی مطلب یہ کہ گرم کو گرم سے ٹھیک کرو. ان کا طریقہ کار تو ایسا ہے، وہ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو ہے نا وہ احسان دانش بھی مطلب اس پہ کچھ ریسرچ کرتے تھے، تو شاعر بھی تھے، کہتے ہیں یہ تو شاعری ہے، یہ ہومیوپیتھی علاج، یہ تو شاعری ہے، یہ تو علاج کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا ہر ایک کا اپنا، اکوپنکچر کا تو اتنا مختلف ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر وہ چیزیں موجود ہوں گی، وہ مطلب بقدر ٹوک دے جی، یا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ادھر ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہاں جی وہ رکھتے ہیں اور اس پر ٹونکتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے. تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہی کیا کر رہے ہو، کہتے بس ہٹ جاؤ، آپ کا طریقہ نہیں ہے. ہاں جی، تو یار ایک اپنا اپنا طریقہ. چشتی والے کو نقشبندی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نقشبندی کو چشتی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سہروردی کو قادری پر، قادری کو سہروردی پر، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. بس جو جس سے ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، بس کافی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.